بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے جس مشہور شخصیت کا ذکر کریں گے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک کارٹون کی شخصیت ہے جو آپ 1928 سے اب تک دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف بچوں میں بڑوں میں بلکہ بوڑھوں یعنی کہ ہر عمر کے لوگوں میں یہ کارٹون کریکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں آج ہم مکی ماؤس کی۔ آج ہم آپ سے مکی ماؤس کا تعارف کروائیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کیسے شروع ہوا اور کیوں ہوا۔ مکی ماؤس پہلی بار 18 نومبر 1928 کو کارٹون فلم اسٹیم بوٹ ولی کے ذریعے منظر عام پر آیا۔ ڈزنی کمپنی کے مالک والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس کے لیے اپنی آواز استعمال کی۔ مکی ماؤس کو جو آواز دی گئی وہ ایک تیز ترین چبھتی ہوئی آواز تھی اور یہ آواز جو تھی وہ والٹ ڈزنی کی اپنی تھی، یعنی کہ جنہوں نے اسے بنایا انہوں نے اپنی آواز بھی اس کو دی۔ مکی ماؤس کی تیز چبھتی ہوئی آواز آج بھی وہی ہے، لیکن اس کے کردار میں اس وقت سے آج تک نمایاں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ جب پہلی بار والٹ ڈزنی نے بڑے کانوں اور چھوٹی سی نکر میں ملبوس گول مٹول مکی کی تصاویر بنائی تھیں، اب مکی ماؤس کی جسامت تھوڑی گلائی کی طرف مائل ہو گئی ہے اور اب اس نے سفید دستانے اور سرخ جاگھیا زیب تن کر لیا ہے۔ مکی ماؤس کے جو کان تھے وہ اس وقت دنیا میں کسی بھی کمپنی کی طرف سے سب سے زیادہ شناخت کیے جانے والے نشانوں میں سے ایک ہے۔ یہ کان دیکھ کر آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ڈزنی اسٹوڈیو کی بات ہو رہی ہے۔ امریکہ میں قائم ڈزنی کمپنی نے کئی ملکوں میں مکی ماؤس کے تھیم پارک بھی بنا رکھے ہیں اور دنیا کے 100 سے زائد ملکوں میں ان کے ٹیلی ویژن چینل کام کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے مکی ماؤس اور اس کے ساتھی منی ماؤس دنیا بھر جانے پہچانے کردار بن گئے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ کو پسند آیا ہوگا مکی ماؤس کے بارے میں جاننا۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ